السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی بس خیر آفس ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ حج کے ایام چل رہے ہیں، اسی عنوان پر سوال و جواب پیش کر رہا ہوں۔ آج یہ سوال پیش کیا جا رہا ہے کہ احرام کھولنے کے لیے کتنے بال کاٹنا ضروری ہے۔ سوال پیش کیا جا رہا ہے، امید ہے کہ یہ آپ کے علم میں اضافہ کرے گا۔ چلتے ہیں اپنے سوال و جواب کی طرف۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احرام کھولنے کے لیے کتنے بال کاٹنے ضروری ہیں؟ سوال: حج یا عمرے کے موقع پر سر کے بال کٹوائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ چند بال کٹواتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ کیا اس طرح بال کٹوانے سے ان کے احرام کھل جاتا ہے؟ احرام کے ممنوعات حلال ہو جاتے ہیں؟ جواب: حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک احرام کھولنے کے لیے کم از کم چوتھائی سر کے بالوں کا ایک پورے کی مقدار کاٹنا شرط ہے۔ اس لیے جو لوگ چند بال کاٹ لیتے ہیں ان کا احرام نہیں کھلتا۔ اسی حالت میں ممنوعات کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے ان پر دم لازم آتا ہے۔ یہاں واضح ہے کہ سر کے چوتھائی حصے کے بال کاٹنے احرام کھولنے کی شرط ہے، لیکن سر کے کچھ بال کاٹ لینا اور کچھ چھوڑ دینا جائز نہیں۔ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، اس لیے اگر کسی نے چوتھائی سر کے بال کاٹ لیے تو احرام تو کھل جائے گا، مگر باقی بال نہ کاٹنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا۔ سوال: اس مرتبہ عمرے پر اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ عمرے کے بعد بال کاٹے بغیر احرام کھول لیتے ہیں، یا بعض لوگ چاروں طرف سے معمولی بال کاٹ لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ چوتھائی کاٹنے کا حکم ہے، جو کہ اس طرح پورا ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ مشین سے کاٹتے ہیں۔ پوچھنا یہ کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ان کا احرام کا اتار دینا آیا دم وغیرہ کو واجب کرتا ہے یا نہیں، اور مسنون طریقہ کیا ہے؟ جواب: حج عمرے کا احرام کھولنے کے لیے 4 صورتیں اختیار کی جاتی ہیں، ہر ایک کا حکم الگ الگ لکھتا ہوں۔ نمبر 1، اول یہ کہ حلق کرایا جائے، یعنی کہ اس طرح سے سر کے بال اتار دیے جائیں۔ یہ صورت سب سے افضل ہے، اور حلق کرانے والوں کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ رحمت کی دعا فرمائی ہے۔ جو شخص حج وغیرہ پر جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے رحمت سے محروم رہے، اس کی محرومی کا کیا ٹھکانہ۔ اس لیے حج عمرے پر جانے والے تمام حضرات کو مشورہ دوں گا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے محروم نہ رہیں، بلکہ حلق کرا کر احرام کھولیں، یعنی کہ گنجے ہو کر۔ دوسری صورت یہ کہ کینچی یا مشین سے پورے سر کے بال اتار دیے جائیں، یہ صورت بغیر کراہت کے جائز ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کم از کم چوتھائی سر کے بال کاٹ دیے جائیں، یہ صورت مکروہ، تحریمی اور ناجائز ہے، کیونکہ ایک حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، مگر اس سے احرام کھل جائے گا۔ اب یہ خود سوچیے، جو حج عمرہ جیسی مقدس عبادت کا خاتمہ ایک ناجائز شے سے کرتے ہیں، ان کا حج عمرہ کیا قبول ہوگا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ جب ادھر ادھر سے چند بال کاٹ دی جائیں جو چوتھائی سر سے کم ہو، اس صورت میں احرام نہیں کھلے گا، بلکہ آدمی برستور احرام میں رہے گا، اور اس کو ممنوعات احرام کی پابندی لازمی ہوگی، اور سلا ہوا کپڑا پہننا اور دیگر ممنوعات احرام کا ارتکاب کرنے کی صورت میں اس پر دم لازم ہوگا۔ آج کل بہت سے ناواقف لوگ دوسروں کو دیکھا دیکھی اسی چوتھی صورت پر عمل کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ احرام میں رہتے ہیں، اسی احرام کی حالت میں تمام ممنوعات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ وہ اپنی ناواقفی کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ ہم نے چند بال کاٹ کر احرام کھول لیا، حالانکہ ان کا احرام نہیں کھلا، اور احرام کی حالت میں خلاف احرام چیزوں کا ارتکاب کر کے اللہ تعالیٰ کے قہر غضب کو مول لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں لوگوں میں ایک آدھا ہوگا جس کا حج عمرہ شریعت کے مطابق ہوتا ہے، باقی لوگ سر سپاٹا کر کے آ جاتے ہیں اور حاجی کہلاتے ہیں۔ عوام کو چاہیے کہ حج عمرے کے مسائل اہل علم سے سیکھیں اور ان پر عمل کریں، محض دیکھا دیکھی سے کام نہ چلائیں۔ اس پر سائل محترم کی طرف سے ایک بڑا عمدہ سوال پیش کیا گیا ہے کہ احرام کھولنے کے لیے سر کے بال کٹوانا کتنے ضروری ہیں، کتنے بال کٹوانا ضروری ہیں۔ تو سائل محترم کی طرف سے سوال پیش کیا گیا ہے، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو کم از کم جو بال کی مقدار سب سے افضل رہی ہے کہ حلق کو کروا دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ حلق کو نہیں کروانا چاہتے تو چوتھائی سر کے بالوں کو جو چوتھائی حصہ ہے، اس چوتھائی حصے میں سے آپ ایک
پوروں کے برابر بال کو کٹوائیں گے، یہ کم از کم یعنی کہ یہ کم از کم آپ کے احرام کو کھولنے کی شرط ہے۔ اور یہ کرنا ہے کہ چوتھائی بال کٹوا لیے آپ نے، باقی جگہ بال آپ نے چھوڑ دی، 3/3 بال چھوڑ دیے، ایک جگہ بال 1/3 بال کٹوا لیے اور 3/3 بال آپ نے چھوڑ دیے، تو یہ حدیث میں ممانعت ہے۔ احرام تو کھل جائے گا مگر حدیث کے اندر اس کی ممانعت آئی ہے، احرام کھل جائے گا مگر گنہگار ہوگا۔ دوسرا یہ سوال پیش کیا گیا سیلاب کی طرف سے کہ بعض لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ جو لوگ بغیر احرام کے بغیر حلق ہوئے احرام کو کھول لیتے ہیں، یا بعض لوگ کہنے میں مشین وغیرہ پھیل لیتے ہیں، یا بعض لوگ تھوڑے سے چوتھائی بال کٹوا لیتے ہیں، یا بعض لوگ اس طرح لگوا لیتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات دیکھنے کو آئے کہ ان پر دم لازم ہوگا، ان میں سے کن صورتوں پر دم لازم ہوگا، یہ تو سنت عمل کیا ہے، تو یہ دیکھنے کو آیا۔ تو سنت عمل کیا ہے احرام کھولنے کا، یہ سائل محترم کی طرف سے سوال پیش کیا گیا۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اس کی 4 صورتیں بیان کی گئیں۔ تو نمبر 1 صورت تو یہ ہے کہ کم از کم جو سب سے افضل بہتر صورت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی قابل تعریف فرمائی ہے، اس کی جو شخص جس کے اندر آئے کہ جو شیخ حلق کروائے حج عمرے میں آ کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی ہے۔ تو حلق کا کروانا یہ کیا بہترین افضل، حلق کہتے ہیں گنجے ہونے کو، حلق کروانا یہ کیا بہترین افضل ہے۔ کہ بندہ کہ بیت اللہ جائے، وہاں پر جا کے بھی انسان وہ عمل نہ کرے جو محبوب کو پسند ہو، تو وہاں پر جانے کا کیا فائدہ نہیں کہ ایسا عمل جو انسان پورا عمل ماشاءاللہ اچھی طریقے سے کیا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، آخری عمل میں آ کے اللہ کو ناراض کرے گا، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں ہو کر محبوب کو ناراض کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ چوتھائی بال کو کٹوا لے، یعنی کہ وہ مشین سے سارے بال مڑوا دے، مشین یعنی کہ مشین ہے پارنگ مشین لگوا لی، 2 نمبر کی، 4 نمبر کی، 8 نمبر کی، تو چاروں طرف سے بال پورے برابر آ کر کٹوا لیے اس نے مشین لگوا کے، کہیں چاروں طرف سے بال برابر ہیں، تو اس صورت میں یہ بات پلا کر ہاتھ کے جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ بال کو چوتھائی سے بال کٹوا لیتا ہے اور 3/4 بال چھوڑ دیتا ہے، احرام تو کھل جائے گا مگر یہ کہ یہ خلاف شریعت بات کی کیونکہ اس میں حدیث کے اندر اس کی ممانعت آئی ہے، اور یہ کہ حدیث کے اندر اس کی ممانعت آئی ہے، احرام تو کھل جائے گا مگر یہ کہ وہ گنہگار رہے گا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ وہ جگہ سے بال چھوٹے بال کٹوا لیتا ہے، تو اس صورت میں یہ بات جیسے کہ عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ معلوم نہیں ہوتا، وہ تھوڑے بال یہاں سے کٹوا لیے، تھوڑے بال وہاں سے کٹوا لیے، بس وہ احرام کھل گیا۔ حالانکہ بہرات احرام کے اندر ہی رہتے ہیں، احرام کی حالت میں ہی رہتے ہیں، ان کے اوپر اس صورت میں جو ممنوعات وہ احرام کی حالت میں ہی رہتے ہیں، اگر وہ اس صورت میں سارے ممنوعات جو کام کریں گے کیونکہ ان کے اوپر احرام نہیں کھلا، احرام کھلے گا تو سارے ممنوعات ہیں وہ لوگوں پر ممنوعات جو ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں، مگر احرام ان کا ابھی ہے تو ممنوعات بھی ان پر لازم ہیں، جب وہ ممنوعات کریں گے تو ان کے اوپر دم لازم ہوگا، تو لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، پھر احرام کھلتا نہیں ہے، ممنوعات سارے شروع کر دیتے ہیں، ان کے اوپر دم لازم نہیں ہے، دم لازم آ جاتا ہے، پھر وہ حج کر کے آ جاتے ہیں۔ تو فائدے کے انسان کا جب وہ سارے عمل اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے تو ایک عمل کو جو انسان وہاں رہ کر وہ ایک چھوٹا عمل نہ کرے اور وہ آخر میں آ کے یہ کہتے ہیں کہ انسان جیسے کہ ہاتھی نکل کے دم باقی رہ گیا، ایک مثال کے لیے سارا عمل اچھا ہے کہ آخر میں آ کے پھر اللہ کو ناراض کر دیا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے کہ لوگوں کو دیکھ ہم دے کے چاروں طرف سے تھوڑے بال کٹوا لیے، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ احرام کھلے گا بھی نہیں ہے۔ ممنوعات کو کرنے کی صورت میں پھر آپ کے اوپر کیا ہے دم لازم آئیں گے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، لوگوں کو ہم دیکھ شروع کر دیتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ کہ چوتھائی جو حصہ بال ہوگا تو اس کے پوروں کے انگلیوں کے برابر بال کٹوانا یہ قصر کہلاتا ہے، کٹوانا کیا ضروری ہے، اس سے آپ کا احرام کھلے گا۔ آپ نے طرف سے تھوڑے بال کٹوا لیے تو اس صورت میں آپ کا احرام نہیں کھلے گا اور ممنوعات جو بھی آپ کے اوپر لاگو ہوئیں گی، اگر آپ ممنوعات کریں گے تو پھر اس صورت میں آپ کے اوپر دم لازم ہوگا۔ تو یہ عام طور پر لوگ جا کے جو یہ چیزیں کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو علماء سے سیکھیں، جو اہل علم ہیں ان کو سیکھ کے جائیں، جو مجلسیں ہوتی ہیں حج کو اسٹارٹ ہونے سے پہلے تو ان کو پہلے سیکھ کے جائیں، سیکھیں، معلومات کریں، اس کے بعد جا کے وہاں پہ ساری چیزیں یہ کریں۔ تو امید یہ کہ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو وہاں کا آنا جانا پیسے جو ساری چیزیں ہیں وہاں پر وہ قبول ہو جائیں۔ باقی انسان واپسی آ جاتا ہے بعد میں آ کے بھی انسان کہلاتے ہیں بھائی حاجی صاحب آ گئے، حالانکہ حاجی صاحب کون سا عمل کر کے آئیں کہ قبول ہوا نہیں ہوا، تو 99% جو لوگ ہوتے ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں کہ تھوڑے بال کٹوا لیتے ہیں، پھر ان کا 1% لوگ ہوتے ہیں جو صحیح طریقے سے حج کرتے ہیں، باقی لوگ ایسے ہیں وہ ایسے ہی حج کر آ جاتے ہیں، 90% لوگ ایسے حج کر آ جاتے ہیں، 10% لوگ جو صحیح طریقے سے حج کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ علماء کرام سے تو سیکھیں، ان حج کو سیکھیں، اس کے بعد کرنے کو پھر آپ کہیں جاتا ہے کہ آپ پر جو عبادت کرنے کا لطف ہے، مزہ ہے، وہ آپ کا دوبالا ہو، پھر آپ کا جو جانے کا مقصد ہے وہ مقصد بھی آپ کا پورا ہو اور آپ کے وقت بھی ضائع نہ ہو۔ تو بات یہ ہے کہ بات سائل محترم کے لیے بات واضح ہو گئی۔ آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی سوال گردش کر رہا ہو وہ سامنے پیش کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ قرآن شریف کی روشنی میں اس کا آپ کو جواب دوں گا۔
آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے چینل کو سبسکرائب کیجیے. فیس بک پہ آن لائن قرآن کلاسز کے نام سے، انسٹاگرام محمد زید کے نام سے، اسنیک کے محمد زید کے نام سے میری آئی ڈی مینشن ہے، اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں. کل انشاءاللہ اسی عنوان پر نئے سوال و جواب کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.